حضرت امام باقر علیہ السلام، یہ حضرت امام زین العابدین آپ کے بیٹے ہیں. آپ کے پاس ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں نہیں تھی، نبینا تھا. اس نے آ کے سوال بڑا عجیب کیا. اس نے کہا حضور آپ، میں نے سنا ہے کہ سید ہیں. آپ نے فرمایا الحمدللہ، نبی کی آل ہیں؟ کہا جی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ان کا خون پاک ہیں؟ کہا جی. وہ نبینا تھا، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا تھا، بندہ تو نبینا تھا، پتہ نہیں دل اس کا روشن ہوگا. اس نے کمال کا سوال کیا. اس نے کہا اگر آپ سید ہیں، نبی کی آل ہیں، تو پھر میرے لیے دعا کریں، میں تب مانوں گا جب اللہ مجھے آنکھیں دے دے گا. میں مان جاؤں گا کہ آپ سید ہیں، نبی کی آل ہیں، مان جاؤں گا. بڑی امتحان کی بات تھی، بڑے امتحان کی بات تھی. تو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے نے عرض کی، مالک ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس نے میرا امتحان کرامت کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، میرے نسب کو، میرے خاندان کو کرامت کے ساتھ. کہا کہ اگر آنکھیں آ گئیں تو تب میں مانوں گا کہ تم نبی کی آل ہو. اب میرا امتحان بن گیا ہے. اور بتایا کہ میں امام زین العابدین کا بیٹا ہوں، امام حسین کا پوتا ہوں اور مولا علی کا پڑ پوتا ہوں. کتنا رشتے ہیں. امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے، اور امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، یعنی امام حسین کے پوتے ہیں، سکے پوتے ہیں. کہا کہ خون سچا ہے اور میں نبی کی آل بھی ہوں، مہربانی فرماؤ اس کو آنکھیں مل جائیں، آنکھیں مل جائیں. میں ایک سوال کرتا ہوں باریک سا، لطیف سا، آنکھیں کون دیتا ہے؟ بولیں بھائی، زور سے بولیں. اللہ سب کے آنکھوں کا نور سلامت رکھے. آنکھیں کون دیتا ہے؟ مانگنی کیسے چاہیے تھی؟ اللہ سے. انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں. پھر انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میری جیب میں آنکھیں ہیں، میں نکالتا ہوں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ لگاؤ جاؤ. اللہ سے مانگی. ہمیں مسئلہ بھی سمجھا دیا. ہم جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہی التجا کرتے ہیں کہ ہم گندے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری مانی نہیں جاتی، آپ اللہ کے پیارے ہو، نیک ہو، مہربانی فرماؤ، ہمارے لیے دعا کرو. تم وہ ہو جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کی رب مانتا ہے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی تو ہمارا مسلک ہے. تو انہوں نے دعا مانگی. امام حسین کے پوتے نے دعا مانگی، مولا علی کے پڑ پوتے نے دعا مانگی، اور سید الساجدین امام زین العابدین کے بیٹے نے دعا مانگی، یا اللہ مہربانی فرما. دعا ختم ہوئی، آنکھیں بھی آ گئی. وہ خوش ہو گیا، منظر دیکھا، مسکرانے لگا. آنکھیں جس کو مل جائیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نبینا اور شفا مل جائے، وہ خوش ہوا، اور امام باقر رونے لگ گئے. اس نے کہا حضور یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کی بات رب نے مان لی ہے، رب نے آپ کی بات مانی ہے، آپ تو خوش ہو جائیں، آپ تو روتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے رونا اس بات پہ آیا ہے کہ اگر تم نے آنکھوں کی خیانت کی تو قیامت کے دن ان آنکھوں کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جائے. تو مجھے اس بات پہ رونا آیا ہے. قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس کی آنکھیں جو ہے جہنم میں لے جائیں گی، آنکھیں جہنم میں لے جائیں گی. مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ پہلے چلو تیری آنکھیں نہیں تھی، جب آنکھیں نہیں تھی تو حساب بھی نہ دینا پڑتا. ایک چیز ہے نہیں تو اس کا حساب بھی تو نہیں دینا پڑتا. اب آنکھیں آ گئی ہیں، اب آنکھوں کا حساب بھی دینا پڑے گا. اب مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ تمہیں آنکھیں ملی ہیں، تم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ بھی تمہیں ملی تھی، یہ بھی ملے تھی، کہاں استعمال کی. تو جب اس نبینا کو آنکھیں مل گئیں اور یہ بات سنی، اس سے بھی پریشانی لاحق ہوئی کہ بات تو ٹھیک ہے، پہلے آنکھیں نہیں تھیں،
حساب نہ دینا پڑتا، اب آنکھیں آ گئی ہیں۔ تو بندہ بڑا سیانہ تھا، کہنے لگا حضور اپنا ہاتھ آگے کرو۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، امام باقر علیہ السلام نے، اس بندے نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا، کہا میں بیعت کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آنکھوں کو صحیح استعمال کروں گا۔ اگر آپ نے اللہ سے مجھے آنکھیں لے کے دی ہیں تو میں بھی آنکھوں کا استعمال ٹھیک کروں گا۔ تو یہ جو آنکھیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی عطا ہیں۔ کچھ لوگ ان آنکھوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہوں گے ان آنکھوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہوں۔ قرآن ہے یہ، قاری صاحب تشریف فرمائے، تمہاری آنکھوں کی خیانت۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔